اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ سورۃ الدہر مکی صورت ہے، سورۃ رحمان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 18 نمبر صورت ہے۔ یہ صورت کئی ناموں سے موسوم ہے۔ اس کا پہلا نام ہے سورۃ الانسان، اس لیے کہ یہ صورت انسان کے اصل سے بیس کرتی ہے کہ انسان کا ماضی کیسا تھا، اس کا مستقبل کیسے ہوگا۔ تو انسان کے ماضی و مستقبل سے اس صورت میں بیس ہوتی ہے، اس لیے صورت کا نام ہے سورۃ الانسان۔ اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الدہر، کیونکہ دہر کا لفظ اس میں آیا ہے، هل اتى علی الانسان حین من الدہر۔ سورۃ الابرار بھی اس کو کہتے ہیں، اور سورۃ امشاج بھی اس کو کہتے ہیں، اور سورۃ هل اتى بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سارے الفاظ اس کے اندر موجود ہے۔ سورت کا ربط پہلی سورت کے ساتھ، نمبر 1، اس سورت کی ابتدا سورت قیامہ کے اختتام کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ اعادے کو ابتدا پر قیاس کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں تشابہ اطراف۔ اس میں بھی انسان کی تخلیق کی ابتدا کا ذکر ہے، اور اس کی انتہا میں اور اس کی ابتدا میں۔ نمبر 2، پہلی صورت میں قرآن کریم پڑھنے کے ادب کا بیان تھا۔ اس صورت میں نعمت قرآن کا تذکرہ ہے آداب دعوت کے ساتھ۔ نمبر 3، پہلی صورت میں بشارت بیان ہوئی تھی اجمالاً، اس صورت میں تفصیلی بشارت کا بیان ہے۔ صورت کا بنیادی مضمون ہے اثبات قیامت، ابتداء تخلیق انسان کو اس پر اعادے کو قیاس کیا گیا ہے، اور اخروی نعمتوں کا بیان ہے، قرآن کی صداقت کا بیان ہے، مسئلہ توحید ہے۔ سورت کی امتیازات اور خصائص کا بیان۔ اس صورت کی امتیازات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کا ذکر ہے۔ نمبر 2، مومنین کی اوصاف کا ذکر ہے۔ نمبر 3، جنت میں جنتیوں پر ہونے والے خاص انعامات کا ذکر ہے۔ نمبر 4، اس میں 2 چشموں کا ذکر ہے، اور 2 نام ہے اس کے، کافور اور سلسبیل۔ ایک چشمے کا نام کافور ہے، دوسرے کا نام سلسبیل ہے۔ سورت کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کا بنیادی محور انسان کو اونچی مخلوق کو جو کہ انسان ہے، اونچی مقصد کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اے انسان، تم اونچی مخلوق ہو، تو آپ اپنے سب سے اونچے مقصد جنت کو کیسے حاصل کریں گے۔ سورت کی موضوعات۔ نمبر 1، انسان کی اصلیت کا بیان، انسان کو کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1، آیت نمبر 2۔ دوسرا موضوع، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا، ایسا تیار کیا کہ یہ تکالیف شرعیہ کو بجا لا سکتا ہے۔ آیت نمبر 2، آیت نمبر 3۔ تیسرا موضوع، ابرار نیک لوگوں کے انعامات کا تفصیلی بیان ہے۔ آیت نمبر 5، 6، 11، 22۔ چوتھا موضوع، ان اعمال کا بیان ہے جس کی وجہ سے یہ جنت کے مستحق بنے، اللہ کے رحمت کی مستحق بنے، جو کہ جنت ہے۔ آیت نمبر 7، آیت نمبر 10۔ پانچواں موضوع،
کفار کے حالت کا بیان ہے آیت نمبر 4 میں۔ چھٹا موضوع کفار کے اعراض کا سبب بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 27 میں۔ ساتواں موضوع اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور آپ کے عزم کو مضبوط کیا گیا ہے۔ سورت کے آیت نمبر 14 میں جنت کی نعمتوں کی تفصیل ہے۔ 14 آیتوں میں نعمتیں بیان کی گئی ہیں، 14 آیتوں میں، اور کفار کے عذاب کو صرف ایک آیت میں ذکر کیا گیا ہے، ایک آیت نے اس کو چڑھا ہے صرف۔ یہ اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے کہ انسان اونچی اہداف کے ساتھ اور بڑے مقصد کی طرف اس کی ہمت افزائی ہو اور یہ اسی کے اندر مشغول ہو جائے اور بڑے مقصد کے حصول کے لیے اس کے ہمت کو بلند کیا جائے، اس کے حوصلہ افزائی کی جائے۔ آیت نمبر 23-26 میں اس بات کا بیان ہے کہ ثابت قدمی اور صبر کے وسائل میں سے سب سے بڑا وسیلہ قرآن کریم ہے۔ سورت میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ جنت میں سایہ ہوگا، ظلال، اور اس میں سورج دکھائی نہیں دے گا۔ حالانکہ جنت میں سورج نہیں ہوگی تو سایہ کہاں سے آئے گا؟ ایک سوال ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عجیب وہاں ایک کارکردگی ہوگی اور قدرت ہوگی کہ سورج نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں سایہ ہوگا۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سائے سے مراد آرام ہے۔ بہرحال وہاں ایک سایہ ہوگا جو اس کے شایع نشان ہوگا۔ عام طور پر جو جنت کا موسم ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حاد الارواح الی بلاد الافراح میں لکھا ہے کہ جنت کا موسم ایسے ہوگا جیسے صبح کے وقت سورج پہاڑوں پر طلوع ہو جاتی ہے، پہاڑی علاقے میں، اور ہموار زمین پر ابھی نہیں آئی ہوتی ہے، تو ہموار زمین پر روشنی ہوتی ہے اور سورج کی تپش نہیں ہوتی۔ اس وقت کا جو ایک خوشگوار ماحول ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، جنت کا موسم اس طرح کا ہوگا۔ سورت میں اس بات کا بیان ہے کہ انسان جو بھی کوشش کرتا ہے، جو بھی سعی کرتا ہے، اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صرف اللہ کی رضا کے لیے تکائے اور اللہ کی رضا کے لیے جو سعی یہ کر رہا ہے اس میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر بہترین بدلہ دینے والی ذات کوئی نہیں ہے۔ سورت نے انسان کے کمزوری کے نقاط بیان کیے ہیں، کمزوریوں کو نوٹ کیا ہے۔ انسان کتنا کمزور ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، اس کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ سورۃ قیامہ میں اس بات کا بیان ہے کہ دیکھو قیامت ہوگی، اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ سورۃ دہر میں کہتے ہیں یار قیامت آئے گی نا، آپ نہیں تھے آپ ہو گئے، اس طرح قیامت نہیں ہے، قیامت بھی آ جائے گی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، اس کا نام و نشان نہیں تھا، وہ ہو گیا، ذرا قیامت بھی آ جائے گی۔ تو ایک کمزوری کیا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا۔ دوسری کمزوری من نطفۃ امشاج، بے حیثیت پانی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، مرد عورت کے پانی کے ملاپ سے پیدا کیا گیا۔ تیسری کمزوری نبتلیہ، ہم اس کی آزمائش کریں گے،
یہ اللہ کی تقدیر کو واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. ہم اس کے ابتلا کریں گے تو ابتلا خیر اور شر سے آتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. تو اس میں اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو واپس کرے. اس طرح صورت میں انسان کی طاقت کے نقطے بھی بیان کیے گئے ہیں. انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، نمبر 1 السمع، قوت سماعت کی طاقت اللہ نے دی ہے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. البصر، اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، 2 اس آیت میں بیان کی گئی ہے، سمع بصر. اس طرح ہدایت، ارشاد اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ بتایا، لیکن پھر ہم نے اس کو اختیار کی آزادی بھی دی. اما شاکرا و اما کفورا. سورت کے آیت نمبر 9 میں اس بات کا بیان ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آیت نمبر 8 إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. نیک لوگوں کے اوصاف میں یہ بیان کیا کہ وہ کانا کھلاتے ہیں، محبوب کانا، ایسا نہیں کہ پالتو. کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین، یتیم، قیدی کو. اور ان سے کہتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، کوئی شکریہ نہیں چاہتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص فقراء کو کچھ دینے کے بعد دعا کا مطالبہ کرتا ہے نا، یار میرے لیے دعا کرو یا تعریف کرو، کہتے اس آیت سے وہ نکل گیا. فقیر کو جو کچھ آپ دیتے ہیں محتاج کو، اس کو کبھی یہ مت کہو کہ میرے لیے دعا کرو، کیونکہ نیک لوگ کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک معمول تھا، وہ یہ تھا کہ وہ کسی قوم کے پاس ہدیے بیچتی تو قاصد سے کہتی ذرا خیال رکھنا، دیکھنا کہ وہ اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا دعا دیتے ہیں، تاکہ وہ دعا ہم بھی ان کو دے دے اور ہمارا اجر اللہ پر باقی رہ جائے. آج کل لوگ منہ پر کہہ دیتے ہیں یار دعا کرو، دعا کرو، یہ لے لو ہمارے لیے دعا کرنا. اور عجیب بات ہے کہ اس صورت میں جو اللہ نے یہ نقل کیا، یہ نہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے دعا نہیں چاہتے ہیں، بدلہ نہیں چاہتے ہیں. یہ کہا نہیں انہوں نے، یعنی ان کی دل میں یہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دل کی یہ بات نقل کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کرتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اس لیے قیام اللیل بندے کی توفیق اور ثابت قدمی میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو ان کی نیت کتنی بڑی سچی نیت تھی. مجاہد فرماتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انہوں نے یہ زبان سے نہیں کہا تھا، اللہ کو ان کی دلوں میں یہ بات معلوم ہو گئی، اللہ نے ان کی تعریف کر دی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، محبوب کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ ایک محبوب کو دوسرے اس سے بڑے محبوب کے لیے ہی چھوڑا جاتا ہے. اور پھر کیا کہنا، جب محبوب اللہ کی ذات ہو تو اس کے سامنے تو ہر چیز بے حیثیت ہے. اگر آپ کسی محتاج کے ساتھ احسان کر کے آپ اس سے احسان چاہتے ہیں، تعریف چاہتے ہیں یا بدلہ چاہتے ہیں، تو اس آیت کو یاد کیا کرے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تو یہ چاہت نکل جائے گی آپ کے دل سے. بس.